کلام کا جو ظاہری معنی ہے وہی متکلم کی مراد ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس نظریے کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ مصنف کا قول یہ ہے کہ ظواہر حجت ہیں مطلقاً، اور لفظ مطلقاً جو بولا ہے مصنف نے یہ مقابل ہے ان اقوال کے جو ذیل میں بیان ہوں گے، اور وہ سب اقوال تفصیل پہ مشتمل ہیں۔ تو تفصیل میں پہلا قول یہ ہے کہ اس ظاہری معنی کے مراد ہونے کے حوالے سے سامع کو ظن ہو تو حجت ہے، ظن فعلی ہو تو حجت ہے، ظن فعلی حاصل نہ ہو رہا ہو تو حجت نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ظاہری معنی کا جو مخالف معنی ہے اس کے مراد نہ ہونے کا ظن ہو تو حجت ہے، یہی ظاہری معنی، اور اگر اس کے مراد ہونے کا ظن اس کے مراد نہ ہونے کا ظن نہ ہو تو یہ ظاہری معنی حجت ہے، اور اگر اسی مخالف معنی کے مراد ہونے کا ظن ہے تو پھر وہی مراد ہوگا متکلم کی، ظاہری معنی متکلم کی مراد نہیں ہو۔ مصنف نے یہ تفصیل رد کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ظاہری معنی کے مراد ہونے کا ظن ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں ظاہری معنی ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا، جیسا کہ ظاہری معنی کا جو مخالف معنی ہے اس مخالف معنی کے مراد ہونے کا ظن ہو یا مراد نہ ہونے کا ظن نہ ہو، ہر دو صورت میں ظاہری معنی ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا۔ ایک تفصیل یہ ہو گئی۔ دوسری تفصیل ہے وہ مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام کے لحاظ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ ہے مقصود بالافہام، ان کے لیے ظاہری معنی حجت ہے، اور جو لوگ مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے ظاہری معنی حجت نہیں ہے۔ مصنف کہتا ہے یہ تفصیل بھی ملفوظ ہے، ظاہری معنی حجت ہے ان کے لیے بھی جو مقصود بالافہام میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی جو مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں تک ہم کتنی اقوال پڑھ چکے ہیں؟ ٹوٹل 3۔ پہلا قول اطلاق کا اور 2 قول تفصیل کے، چوتھا قول مزید آج پھر بیان کریں گے۔ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ اقوال کے حوالے سے چل رہا ہے، اور یہ چوتھا قول جو ہے یہ بھی تفصیل کا ہے، اور یہ تفصیل جو ہے یہ ہے قرآن اور قرآن کے علاوہ دیگر ظواہر کے مابین۔ اور اس قول کا مفہوم اور مفاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو قرآن مجید کے ظواہر ہیں یہ حجت نہیں ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ جو باقی ظواہر ہیں یعنی حدیث کا کر لو یا عرف عام کی کلام کا کر لو، وہ ظواہر حجت ہیں۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ ظواہر قرآنیہ سامع کے لیے حجت نہیں ہے، اور ظواہر قرآنی کے علاوہ میں اب کون کون آئے گا؟ حدیث بھی آ جائے گی اور عرف عام کی کلام بھی آ جائے گی، ان کا ظواہر سامع کے لیے حجت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ظواہر قرآن کے حجت ہونے کی نفی کی ہے، کس وجہ سے کی ہے؟ وجوہات وہ بیان کریں گے، تو پھر وجوہات کے بیان کے بعد پھر ہم اپنا وہ قول اطلاق والا ثابت کرنے کے لیے ان کی اس تفصیل کو رد کریں گے، یا ان وجوہات کو رد کریں گے جن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے ظاہر قرآن کی حجت کی نفی کی ہے۔ ترتیب ذہن میں آ گئی گفتگو کی؟ اس مقام پر انہوں نے اچھا دیکھیں، انہوں نے 2 قسمیں بنا دی یار ہم کر، ایک ظاہر قرآنی ہے، ایک ظاہر قرآنی کے علاوہ ہے۔ جو علاوہ ہے اس کے ظواہر کو حجت مانتے ہیں، جو قرآن کا ظاہری معنی ہے اس کو حجت نہیں مانتے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ حجت کیوں نہیں مانتے؟ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو رد کریں گے، تو رد کرنے کی صورت میں ظاہر قرآنی کا حجت ہونا ثابت ہو جائے گا، اور دیگر حصہ اس کا حجت ہونا وہ پہلے آلریڈی مان رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارا وہ اطلاق والا قول پورا ہو جائے گا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ اچھا،
تو اور یہ جو وجوہات ہیں ابھی ہم یہ وجوہات ان سے پوچھتے ہیں، اور تقریباً یہ 5 وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں ظواہر قرآن کی حجت کی نفی کرنے کے لیے، اور ہر حجت کو پھر ہم رد کریں گے۔ ولا فرق فی ذالک، ذالک کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ظواہر کے حجت ہونے میں، یا ظواہر کی اتباع کا واجب ہونا۔ علیکم السلام۔ ظواہر کی اتباع واجب ہے، اور اتباع کے وجوب میں فرق نہیں ہے بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین والائمۃ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ لا فرق کا فرق نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہمارے لیے یہ دونوں قسم کی کلام ظواہر قرآن اور اس کے علاوہ ان کا ظواہر دونوں کا ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک فرق نہیں ہے۔ وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اگرچہ بعض اصحاب کا مذہب اور نظریہ یہ ہے کیا؟ اِلَىٰ عدم حجیت ظاہر الکتاب، قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ اما، اب کچھ انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، اما بدعویٰ، اس وجہ کو انہوں نے جو ہے وہ یہاں دعویٰ کے طور پہ لیا ہے، یعنی اس وجہ کو انہوں نے ریزن قرار دیا ہے حجت کی نفی کا۔ وہ اما اسی طریقے سے میرے خیال 4-5 آئیں گے، تو ٹوٹل 5 ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب ہم منتقل ہو رہے ہیں ان وجوہات کی طرف جو وجوہات انہوں نے یہاں بیان کی ہیں قرآن کی حجت کی نفی کے لیے۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے مخاطب نہیں ہیں، جو قرآن کے مخاطب نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن کا ظاہر منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلے کلام اپنے کسی معنی میں ظہور رکھتی ہے، اس معنی میں ظہور رکھنے کے بعد جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اس معنی کو متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا۔ تو اس معنی کو متکلم کی مراد تب قرار دیا جائے گا جب اس معنی میں پہلے اس کلام کا ظہور ہو۔ یہ کہتے ہیں جو لوگ مخاطب نہیں ہیں ان کے لیے ان معانی کے حوالے سے کلام الہی ظہور ہی نہیں رکھتی ہے۔ توجہ فرما رہی ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کلام کا معنی میں ظہور، دوسرا ہے وہ معنی جس میں ظہور ہے اس معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا۔ اس مراد قرار دینے کو حجت کہتے ہیں۔ وہ نفی کس کی کر رہے ہیں؟ ظہور کی۔ جب ظہور کی نفی کریں گے تو حجت کی نفی ہو جائے گی، یعنی ڈائریکٹلی انہوں نے حجت کی نفی نہیں کی، یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ظہور تو موجود ہے مگر ہم ظہور کے باوجود اس ظاہری معنی کو حجت نہیں مانتے، ظاہری معنی کو متکلم کی مراد نہیں مانتے، یہ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ راسن اس میں ظہور ہی نہیں رکھتے۔ تو ظہور کی نفی کے ساتھ پھر آگے حجت کا مرحلہ چونکہ ظہور سے متاخر ہے تو اس کی نفی ہونے سے حجت کی بھی نفی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ جو لوگ مخاطب نہیں ہیں قرآن کے ان کے لیے قرآن کا ظہور منعقد نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن کا مخاطب ہے نبی اور امام، قرآن کا مخاطب نبی اور امام ہے، نبی اور امام کے علاوہ جو عوام ہے وہ قرآن کا مخاطب نہیں ہے۔ جب وہ قرآن کا مخاطب نہیں ہے تو ان کے لیے کلام الہی کسی معنی میں ظہور ہی نہیں ہوتی۔ جب ظہور ہی منتفی ہے تو حجت کا ظہور سے متاخر ہے، ظہور نہیں ہے تو پھر حجت بھی نہیں ہے، لہذا عوام کے لیے قرآن کا ظہور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو جو مخاطب ہے اس کے لیے ظہور ہے، تو جو ہے ان کے لیے ظہور ہے، جب ان کے لیے ظہور ہے تو پھر ان کے لیے ظاہری معنی حجت ہے، ایسے بنے گئی نا بات۔ وہ کہتے ہیں جو مخاطب ہے نا ان کے لیے قرآن سارے کا سارا نص کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے نص اور ظہور کا فرق ہے، ان کے لیے ظہور نہیں ہوتا، ان کے لیے نص ہوتا ہے، کیونکہ ان کا علم کیا ہے؟ یقینی ہے، قطعی ہے، کسبی نہیں ہے۔ ان کا علم جو مخاطب ہے ان کا علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہبہ کیا گیا ہے، اور ہبہ کیا گیا ہے تو وہ جب قرآن کے مخاطب بنیں گے تو سارے کا سارا قرآن ان کے لیے جو ہے بمنزلہ نص ہے، ان کے لیے فرق نہیں ہے کہ یہ ظہور ہے یا منصوص ہے الی آخر۔ لہذا یعنی ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظہور والا موضوع ہی منتفی ہے، ہمارے لیے ظہور اور منصوص کا فرق ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کا ظہور متحقق نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس بھائی جو غیر مخاطب لوگ ہیں ان کے لیے قرآن کا ظہور متحقق ہی نہیں ہوتا؟ ابھی وہ دلیل کے طور پر جو ہے 2 حدیثیں اس نے پیش کی ہیں، پہلے یہ ذرا عبارت پڑھ لیں۔ اما بدعویٰ،
حجیت کی نفی کی ہے انہوں نے اس دعوے کے ساتھ. کس دعوے کے ساتھ؟ اختصاص فہم القرآن و معرفت القرآن بے اہل ہی و بمن خطب بہ. قرآن کو سمجھنا، قرآن کی معرفت حاصل کرنا، یہ مختص ہے بے اہل ہی، اہل قرآن کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مختص ہے جو قرآن کے مخاطب ہے. مطلب کیا ہے؟ نبی اور امام. نبی اور امام قرآن کا اہل ہے، نبی اور امام قرآن کا مخاطب ہے، لہذا قرآن کا فہم اور قرآن کی معرفت ان کے ساتھ مختص ہے. جب ان کے ساتھ مختص ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس فہم پر، اس معرفت پر قدرت نہیں رکھتے. جب اس فہم پر قادر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کلام کا ظہور متحقق نہیں ہوگا. یہ اچھا، ظہور اور حجیت یہ دو چیزیں ہیں نا. ظہور کی نفی کو کہتے ہیں صغروی بحث، حجیت کی نفی کو کہتے ہیں کبروی بحث، کیونکہ وہ کبرے کی جگہ پر آئے گا. یہ فرق، یہاں پر وہ اختلاف ہم سے، یہ قائل جو قرآن کے ظہور کی نفی کر رہا ہے یہ ہم سے اختلاف کر رہا ہے کس بات میں؟ صغرا میں، نہ کہ کبرا میں. ہاں جی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کا فہم مختص ہے مخاطب کے ساتھ، غیر مخاطب جو ہے وہ قرآن کے فہم پہ قادر نہیں. جب قادر نہیں تو اس کے لیے قرآن کا ظہور متحقق نہیں ہے. کما یشہد بہ، اس اختصاص پر شاہد ہے ما وہ حدیث واردہ جو وارد ہوئی ہے فی رد ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی مذمت میں، ابو حنیفہ کو منع کرنے کے حوالے سے، و قتادہ اور قتادہ کو منع کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے ان الفتویٰ بہی، کہ بظاہر کے ذریعے فتویٰ نہ دیا کر. بہی یعنی ظاہر قرآن کے ذریعے تو فتویٰ جاری نہ کیا کر. اچھا، یہ دو لوگ ہیں، ایک قتادہ ہے، حدیث ہے اصول کافی کے اندر، اور ایک ابو حنیفہ ہے، وسائل شیعہ میں حدیث موجود ہے. اچھا، یہ دونوں حدیثیں آپ کوٹ کر دی جائیں، کیونکہ ان دونوں حدیثوں کو انہوں نے وجہ کے طور پہ لیا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو قرآن کے مخاطب نہیں وہ فہم پہ قادر نہیں. جب وہ فہم پہ قادر نہیں تو ان کے لیے قرآن کا ظہور متحقق نہیں. جب ظہوری متحقق نہیں تو حجت کی بات تب آئے گی جب پہلے ظہور ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ آئیے جناب سن لیں. یہ ایک واقعہ ہے پورا جو روایت نے بیان کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام ابو جعفر الصادق علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. مولا شاید یہاں عراق میں آئے ہوئے تھے، تو خبریں لوگوں نے دی، یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی خبریں جب پہنچی تو یہ بندہ جب ملنے آیا مولا کو، مولا جب یہاں عراق تشریف لائے تو یہ بھی مولا کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہے. تو محفل میں جب یہ بیٹھنے لگا تو مولا نے فرمایا، سنا ہے بھائی تو بھی یہاں لوگوں کو فتوی جاری کرتا ہے، بے متفتی الناس، لوگوں کو فتویٰ جو دیتا ہے تو کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی. اس نے کہا جی میں علم قرآن کی بنیاد پہ دیتا ہوں. تو مولا نے فرمایا حل تعرف الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا. یہ آگے قصہ طویلہ ہے. اچھا، پھر مولا نے فرمایا اچھا اگر ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس چیز کا تو اہل نہیں ہے، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے، اس چیز کی بنیاد پہ فتویٰ دے گا تو پھر تو جہل کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہا ہے، علم کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں دے رہا. اچھا، اس نے کہا جی جب مجھے پھر قرآن سے پتہ نہیں چلتا تو پھر میں حدیث کا سہارا لیتا ہوں. مولا نے پھر حدیث کے بارے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے بتا، ہاں اس حدیث کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو حدیث کے بارے میں بھی جواب دینے سے قاصر رہا. پھر مولانا نے فرمایا اچھا اگر حدیث سے بھی اگر تجھے جواب نہ ملے پھر کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر میں قیاس کرتا ہوں، قیاس کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں. مولانا پھر اس کے قیاس کو چیک کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ واقعہ جو آپ بیان کرتے ہیں، مولانا نے فرمایا یہ بتا کہ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اس نے کہا نماز افضل ہے. تو مولانا نے فرمایا پھر قیاس دلیل، اگر قیاس دلیل ہے تو پھر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حائض خاتون کو نماز کی قضا کرنی چاہیے، جبکہ اس کو نماز معاف ہے، روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے. وہ علاقہ باقی واقعہ آپ لوگ بھی لمبا قصہ ہے. تو مولا نے جس وقت اس نے کہا کہ میں ناسخ منسوخ کو آخری فلاں فلاں یعنی دو چار چیزیں مولا نے وہاں بیان کی، تو اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ پھر تو علم کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں دیتا ہے بلکہ تو جہل کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے.
تو مولانا ابو حنیفہ کا جو یہ مذمت جاری کی جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں قرآن کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہوں، تو سوال کرنے کی صورت میں نظر یہ آیا کہ وہ بندہ قرآن کو نہیں جانتا ہے اور وہ ظاہری مطالب کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دے رہا تھا ظاہر کی بنیاد پہ فتویٰ، تو مولا نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو مولا نے مولا کا مذمت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ ظاہر کی بنیاد پہ فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتے۔ تو پھر باقی لوگ جب ظاہر کی بنیاد پہ فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتے تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ظاہر ان کے لیے حجت نہیں ہے، اور مولا نے اس کو جاہل کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظہور متحقق نہیں ہے، وہ فہم پہ قادر نہیں ہے، غیر مخاطب لوگ جو ہیں وہ فہم قرآن پہ قادر نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہے دوسرا شخص، یہ ہے قتادہ، اس کے ساتھ بھی سیم واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ بھی معصوم کی بارگاہ میں پہنچا تو مولا نے پوچھا بھی میں نے سنا ہے تو فتویٰ دیتا ہے، کس بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہوں۔ تو پھر مولا نے اس کے سامنے ایک آیت تلاوت کی کہ اس آیت کے بارے میں بتلا، اگر تو قرآن کے بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے تو بتا اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ وہ آیت تھی کہ آمینین، جو لوگ مکہ کی طرف جاتے ہیں، آمینین کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ مجھے آیت جو ہے بالضبط مکمل لفظ بلفظ حفظ نہیں ہے اس وقت، تو مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مکہ کی طرف جاتے ہیں، حج کی طرف جاتے ہیں، تو آمینین وہ گھر جانے سے لے کر واپس گھر آنے تک آمینین محفوظ ہے، یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے۔ مولانا نے جب اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مفہوم ہے آیت کا، اس سے تو جو قرآن کے علم کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے تو بتا اس آیت سے تجھے کیا علم حاصل ہوا ہے؟ تو اس نے یہی بتا دیا جو یہی مطلب ہے۔ مولانا نے پھر اس کے اوپر اشکال دیا کہ اگر جو ہے یہ خدا نے گارنٹی دی ہے کہ لوگ حج کی نیت سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکل کے دوبارہ اپنا پروسیس مکمل کر کے واپس آنے تک آمینین اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، کیا حاجیوں کو ڈاکو نہیں پڑ جاتے؟ حاجیوں کا سامان نہیں لوٹ لیا جاتا؟ حاجیوں کی جیبیں نہیں کاٹ جاتی؟ حاجیوں کو راستے میں جو ہے وہ جنگلی جانور جو ہے وہ نہیں بعض دفعہ حملہ آور ہو جاتا؟ مال کا نقصان جان کا نقصان دونوں قسم کے ہو جاتے ہیں حاجیوں کے۔ اس نے کہا جی بالکل مولا ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا پھر یہ جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آمینین کہ وہ لوگ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک جو ہے آمینین اللہ کی امان میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ قرآن کا علم ہے، علم قرآن کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہوں، تو پھر اس کے بارے میں تو اس کا مطلب تجھے علم نہیں ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، شرمندہ ہوا۔ تو اس نے کہا پھر مولا آپ بھی بتائیں اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ تو پھر مولا نے فرمایا کہ یہاں جو ہے وہ اب لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا جس کی مولا نے تفسیر دی ہے۔ مولا نے فرمایا اس سے مراد حج نہیں ہے، اس سے مراد ہماری ولایت ہے، کہ جو بندہ جو ہے ہماری ولایت سے تمسک کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ آمینین یعنی اللہ کی امان میں ہے، من العذاب الاخرت ہے، یہ مراد۔ اگر یہ پھر حدیث میں بھی تو اشکال آئے گا، یہ حدیث کے روایت میں بھی تو یہی اشکال آئے گا کہ جو اس کے رسول کے مخاطب تھے وہی حدیث کے ظاہر پر عمل کر سکتے، باقی جو دیکھیں یہ حدیثیں جو ہیں ان حدیثوں، یہ حدیث معصوم کی طرف سے صادر ہوئی ہے، اور معصوم نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم قرآن کے علم کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ وہ فتویٰ دے رہے تھے قرآن کے ظاہری مطالب کی بنیاد پہ، اور ان کو ظاہری مطالب کا علم نہیں تھا۔ تو مولانا جب ان کی مذمت کی تو مذمت سے پتہ چلا کہ ظاہر کی بنیاد پہ فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتے دوسرے لوگ۔ رہی حدیث، تو حدیث کا ظاہر بھی سامعین کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے لیے پھر اور حدیث دلیل چاہیے۔ جیسے ہاں تو انہوں نے ایک حدیث لے کر آئے ہیں جس کو دلیل بنایا ہے کہ ظہور قرآن عام بندے کے لیے حجت نہیں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کے ظہور کی بھی آپ نفی کریں کہ یہ بھی حدیث کا ظہور بھی عام بندے کے لیے حجت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اور حدیث آپ کو لانی پڑے گی، اور حدیث نہیں ہے آپ کے پاس، لہذا یہ بات قرآن تک ہی محدود رہے گی۔ کما یشہد بہ ما ورد فی رد ابی حنیفہ، پوری حدیثیں اگر یہ واقعہ اگر پڑھ لیا جاتا تو زیادہ آسان تھا، تو لیکن میرے ذہن میں چونکہ وہ باضابطہ نہ وہ دونوں آیتیں ہیں جو مولا نے پوچھی تھیں ان سے، اور یہ بیان کرنے سے قاصر رہے تھے، تو آپ لوگ خود رجوع کر لینا۔ محل شاہد جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہمارا پورا ہو گیا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں جیسے علم کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے تھے
وہ علم جو ہے قرآن کے ظواہر کا تھا، اور وہ ظواہر کا علم جو تھا وہ بھی ان کا علم صحیح نہیں تھا. مولانا ان کی مذمت کی ہے. پھر مذمت سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ کشف کیا کہ بھئی عام لوگ جو ہیں ان کے لیے قرآن کا فہم دسترس میں نہیں ہے. جب فہم قرآن پہ دسترس نہیں رکھتے تو پھر قرآن کا ظہور ان کے لیے منعقد نہیں ہے. جب ظہور منعقد نہیں ہے تو ان کے لیے پھر ظہور حجت بھی نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہو گیا سردار. ٹھیک ہو گیا. او بدعوا، یا دوسری وجہ انہوں نے بیان کی ہے ظاہر قرآن کی حجت کی نفی کرنے کے لیے، وہ یہ ہے، وجہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب انتہائی دقیق، انتہائی پیچیدہ، انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ اتنے گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اتنے دقیق مطالب ہیں کہ ان کو پبلک کی فکر کو وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب پبلک کو ان دقیق معانی تک رسائی ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ظہور پبلک کے لیے متحقق نہیں ہے. صحیح. اپنے معانی میں ظہور ہی نہیں ہے. ان کے حوالے سے، ان کی نسبت اگر دیکھا جائے، پبلک کی نسبت اگر دیکھا جائے تو قرآن اپنے معنی میں ظہور نہیں رکھتا، کیونکہ ان کی فکر کو ان معانی تک رسائی نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھیں ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگان تھے، ان کے کلام کو اگر اٹھا کر آپ دیکھیں تو ہمارے اکثریت ان کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہے. ہمارے جو پرانے ادیب شعراء تھے، ہمارے لوگ ان ادیب اور شعراء کی کلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جبکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہی تھے، لیکن وہ فصاحت اور بلاغت کے دور کے لوگ تھے اور ان کا جو ہے وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا تھا. تو ہم جو ہے بعد میں آنے والے لوگ ان کی کلام کو جو ہے وہ سمجھنے پر جو ہے وہ دسترس نہیں رکھتے. بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جو ان کی کلام کو سمجھنے پہ قادر ہیں. تو جب ایک ادیب انسان کی کلام کو ہم لوگ سمجھنے پہ قدرت نہیں رکھتے تو قرآن کے معنی تو کئی گنا زیادہ دقیق اور کئی زیادہ گہرے مطالب ہیں ان ادیب اور شعراء لوگوں کے کلام سے. تو ادیب اور شعراء لوگوں کے کلام کو سمجھنے تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی رسائی بدرجہ اولا ہمارے پاس نہیں ہے. جب رسائی نہیں ہے تو پھر قرآن کے مطالب جو مطالب ہیں ان مطالب میں ہماری نسبت اگر دیکھا جائے تو کلام ظہور نہیں رکھتا ہے. جب ظہور نہیں رکھتا ہے تو ظہور کی نفی کے بعد حجت کی خود بخود نفی ہو جائے گی. یہ دوسری وجہ ہے. اور بدعوا، یا یہ دعویٰ کیا گیا ہے حجت کی نفی کرنے کے لیے، انہو یعنی وہ قرآن مجید، لے اجل احتوائہ، کیونکہ وہ قرآن مشتمل ہے، احتوائہ یعنی مشتمل ہے، علی مضامین شامخہ. شامخ کہتے ہیں چوٹی کو، پہاڑ کی چوٹی کو شامخ کہتے ہیں. تو یہ کنایا بنے گا کہ وہ مطالب بڑے بلند ترین مطالب ہیں، ہماری سوچ سے زیادہ بلند ہے. وہ مطالب غامضہ، غامضہ کہتے ہیں دقیق کو، ٹھیک، جو راز میں ہوں، دقیق ہوں، اور راز در راز چیز کو دقیق کہا جاتا ہے. پردوں سے پردے یعنی پردہ در پردہ جسے بولتے ہیں آپ. ہاں، وہ مطالب غامض ہیں، دقیق ہیں، عالی ہیں، بہت زیادہ، یعنی ہمارے مقام سے سوچ سے زیادہ بلند ہیں. لا یکادو تاصلو الیہا، ممکن نہیں ہے ان دقیق اور بلند پایا مطالب تک پہنچ پائیں. ایدی افکار اول الانظار، اول الانظار کہتے ہیں صاحبان فکر، صاحبان فکر کی افکار کے ہاتھ وہاں تک پہنچ پائیں. یہ لا یکاد ممکن نہیں ہے. کون اول الانظار؟ اول الانظار کون صاحبان فکر؟ غیر راسخین العالمین بتاویلہ، وہ اول الانظار جو راسخین کے غیر ہیں. بھئی راسخین کون ہوتے ہیں؟ راسخین ہیں وہ جو العالمین بتاویلہ، جو اس قرآن کی تعویل کا علم رکھتے ہیں. یہ اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ وہ آیت کی طرف جو معصومین کی شان میں آئی ہے، الراسخون فی العلم، کہ قرآن کی جو ہے کچھ متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، اور متشابہات کی تعویل نہیں جانتا الا الراسخون فی العلم.
कैफ, भाई कैसे आप कुरान के दकीक मतालिब को समझ सकते हैं। वला यकाद यासिलु इला फहम कलिमात अवाइल, अवाइल कहते हैं वो हमारी जो अवाइल इस्लाम या अवाइल ज़माना जो है शऊर का, जिसको आप पुराने ज़माने के शोरा कहते हैं। अवाइल के ज़माने के जो कलिमात हैं, यानी अवाइल के ज़माने के कलिमात से मुराद जो हमारे पुराने शोरा हैं, उनका अदीबाना जो कलाम है, उनके फहम तक जो है वो वसूल मुमकिन नहीं है। इल्लल अवहादी मिनल अफाजिल, अफाजिल लोगों में से अवहादी बहुत कलील लोग हैं जो उनके कलाम को समझ पाते हैं। फमा ज़न्नो का बेकलाम ही, जब एक हमारे शोरा के कलाम को हर आदमी समझने से कासिर है, तो फमा ज़न्नो का बेकलाम ही ताला, तो आप क्या फरमाते हैं, कलाम ही ताला को समझना जो है हर इंसान के बस में है, नहीं है। मा इस्तेमाल ही अला इल्म मा कान व मा यकून, जबकि कुरान मजीद और कलाम इलाही मुश्तमिल है इल्म मा कान, उसके इल्म पर भी जो हो चुका, और उसके इल्म पर भी व मा यकून जो बाद में आएगा। व हुक्म कुल शैन, यानी अला इल्म मा कान व मा यकून वला व अला हुक्म कुल शै, और हर शय के हुक्म पर कुरान मुश्तमिल है। ठीक, लिहाजा कुरान जब इतना वसी इल्म रखता है, माँ कान का भी, माँ यकून का भी, और हर शय के हुक्म पर भी, हमें अशिया का पता नहीं है तो उनके अहकाम का कैसे पता चलेगा। लिहाजा मतालिब दकीक है और इंतहाई मतालिब आली मर्तबा रखते हैं। इंसानी सोच को उन मतालिब तक रसाई हासिल नहीं है। जब इंसानी सोच को रसाई हासिल नहीं है तो फिर कुरान का ज़हूर हमारी निस्बत देखा जाए तो मानी में मुतहक्किक नहीं, जब ज़हूर मुतहक्किक नहीं तो फिर हुज्जत भी साबित नहीं है। दो वजह हो गई। तीसरी वजह यह है, ये तीसरी वजह जो बयान किया उसने ये फन्नी है, तवज्जो फरमाइए। कहते कुरान मजीद के अंदर जो है वो लफ्ज़ मुतशाबिह आया है, फीही आयातुन मुहकमातुन व मुतशाबिहातुन, या आगे पीछे माजरा चाहता हूँ तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क ना आ जाए। कुरान की कुछ आयात मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं। जो मुहकमात हैं वो उम्मुल किताब हैं, और जो मुतशाबिहात हैं उनकी तावील फ़क़त रासिख़ून फ़िल इल्म जानते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आओ, कहते हैं अब आ जाते हैं ज़वाहिर की तरफ। ज़वाहिर जो है ये मुहकम का मिस्दाक है या मुतशाबिह का मिस्दाक है? तो जो है किस्में हैं हमारे पास, ज़ाहिर मुतशाबिह और मुहकम। अब फैसला करते हैं, देखते हैं कि ज़वाहिर इन दो में से किसके बाब में दर्ज होता है। तो मुहकम के बाब में तो दर्ज नहीं है, क्योंकि मुहकम जो है मनसूस होता है, मुतयक्किन होता है। ज़वाहिर मनसूस और मुतयक्किन नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये मुतशाबिह के बाब में दर्ज हो जाएगा। ठीक है। जब मुतशाबिह के बाब में दर्ज हो जाएगा तो मुतशाबिह के बारे में क्या हुक्म है? मुतशाबिह का इल्म नहीं जानते मगर वही जो रासिख़ून फ़िल इल्म है। ठीक, मुतशाबिह जो होता है वो मुजमल होता है। आम लोग के लिए मुतशाबिह क्या होता है? मुजमल होता है। जब मुजमल है तो उस मुजमल की तावील और तफसीर फ़कत रासिख़ून फ़िल इल्म जानते हैं, दूसरे लोग जो हैं उसकी तावील को नहीं जानते। ठीक, तो जब ज़ाहिर दर्ज हो गया मुतशाबिह के बाब में और मुतशाबिह तक हमारी रसाई नहीं है, तो नतीजा ये निकला कि ज़वाहिर तक हमारी रसाई नहीं है। जब नहीं है तो ज़वाहिर हमारे लिए हुज्जत नहीं। अच्छा, वो कहता है अगर आप ज़वाहिर को मुतशाबिह के मिस्दाक में अला नहविल यकीन दर्ज ना भी करो तो कम अज कम एहतिमाल ज़रूर है उसके बाब में दर्ज होने का। ठीक है ना? जब एहतिमाल है उनके बाब में दर्ज होने का तो इस एहतिमाल की बिना पे हुज्जत मशकूक हो जाएगी। यानी अगर इनकी हुज्जत की नफी अला नहविल यकीन नहीं करते हो तो कम अज कम हुज्जत के अंदर शक ज़रूर आ जाएगा। शक भी आ जाए तो भी आपने पहले एक असल कायम की है कि जब हुज्जत में शक हो तो यकीन कर लें हुज्जत नहीं है। ठीक है ना? जब ये कम अज कम एहतिमाल तो है ना आपके पास कि ज़वाहिर जो है मुतशाबिह का मिस्दाक है। अगर आपको मुतशाबिह का मिस्दाक होने में इनके बारे में यकीन ना भी हो तो एहतिमाल तो है ना, तो एहतिमाल के आते ही क्या हो जाएगा, इनकी हुज्जत मशकूक। जब हुज्जत मशकूक हो जाएगी तो मशकूकुल हुज्जत के बारे में तुमने जो असल बनाई थी क्या है कि अला नहविल यकीन हुज्जत नहीं है, यकीन कर लें कि वो हुज्जत नहीं है।
لہذا یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ ظواہر جو ہے متشابہ کے مصداق ہیں، اور متشابہ جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم ہم نہیں جانتے، صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں، لہذا ہمارے لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اور بدعویٰ یا یہ دعویٰ کیا گیا ہے قرآن کے ظہور کی نفی کرنے کے لیے شمول المتشابہ، متشابہ کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے۔ بھئی متشابہ کسے کہتے ہیں؟ متشابہ کہتے ہیں الممنوع ان اتباعی، متشابہ اسے کہتے ہیں جس کی اتباع ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ وہاں جہاں متشابہ اور محکم کی تفسیر آئی ہے وہاں باقاعدہ یہ لفظ آیا ہے کہ متشابہ کی جو ہے پیروی نہیں کریں گے الا ضعیف الایمان۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، مفہوم ہے آیت کا کہ متشابہات کا جو ہے وہ تمسک وہی کریں گے جو ایمان میں ضعیف ہیں، جو ادھر ادھر سے جو ہے وہ بے ایمانی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ ظواہر کی طرف متشابہات کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ متشابہات سے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے وہ اپنے نفس کی تشفی کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر رضا جی۔ اچھا، تو متشابہ کی اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے، مذمت کی ہے، متشابہ کی پیروی کرنے والے کو ضعیف الایمان کہا ہے۔ اچھا، تو یہ متشابہ جو ہے الممنوع عن اتباع، اس کی اتباع سے منع کیا گیا ہے۔ یہ متشابہ جو ہے شامل ہے کس کو؟ ظاہر کو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ظواہر جو ہے وہ کس کا مصداق ہو گئے؟ متشابہ کا۔ آگے فرماتے ہیں لا اقل من احتمال شمول ہی، اور اگر آپ کو ظاہر کا متشابہ کا مصداق ہونے کا یقین نہیں ہے تو لا اقل کم از کم من احتمال تو ضرور ہے۔ کس بات کا؟ شمول ہی، کہ وہ متشابہ کا لفظ شامل ہے لہو اس ظاہر کو، یعنی ظاہر اس کا مصداق ہو، الاقل احتمال تو ہے نا، کم از کم احتمال تو ہے نا کہ اس کے متشابہ کے دائرے میں اس کے درج ہونے کا۔ بھئی کیوں احتمال ہے؟ اب جو ہے کہ وہ تفنن فی العبارت کرتا ہے لے تشابہ المتشابہ، کیونکہ متشابہ کا لفظ جو ہے وہ مشتبہ ہے، وہ اجمال ہی، اور لفظ متشابہ مجمل ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی آگے جو لفظ متشابہ اور تشابہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ظواہر جو ہیں وہ متشابہ کا مصداق ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ متشابہ جو ہے یہ اپنا لغوی معنی اس کا خود متشابہ ہے، اس کا اپنا لغوی معنی اس لفظ کا مجمل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک، جب اس کو مجمل قرار دیں گے تو پھر اس مجمل ہونے کی بنا پہ، اس کے لغوی معنی کے متشابہ اور مجمل ہونے کی بنا پہ احتمال آ جائے گا، ہو سکتا ہے لفظ متشابہ ظواہر کو بھی شامل ہو۔ ٹھیک ہے سنائے جی۔ تو جب تک کنفرم نہیں ہو جاتا کہ متشابہ کا یہ معنی ہے، معنی کنفرم ہونے کی صورت میں فیصلہ ہوگا کہ ظواہر کو یہ شامل ہے، یہ شامل نہیں ہے۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ لفظ متشابہ کا اپنا لغوی معنی ہی مجمل ہے، اپنا لغوی معنی ہی اس کا متشابہ ہے، تو پھر متشابہ اور مجمل ہونے کی بنا پہ احتمال آ جائے گا، ہو سکتا ہے لفظ متشابہ ظواہر کو بھی شامل ہو۔ جب ہو سکتا ہے یہ احتمال آ جائے گا پھر النحو احتمال ظواہر کس کا ہو جائے گا؟ مصداق متشابہ کا۔ تو کم از کم پھر احتمال موجود ہے کہ ظواہر متشابہ کا مصداق ہے۔ تو آپ نے یہ جو احتمال دیا ہے، کیوں احتمال دیا ہے ظواہر کے مصداق ہونے کا؟ کہتا ہے لتشابہ المتشابہ، کیونکہ لفظ متشابہ ہے۔ لفظ متشابہ مطلب یہ کہ لفظ متشابہ کا لغوی معنی اپنا متشابہ ہے، وہ اجمال ہی، اور لفظ متشابہ کا اپنا معنی جو لغوی ہے وہ مجمل ہے۔ تو مجمل ہونے کی بنا پہ احتمال آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظواہر کو بھی شامل ہو۔ تو ہو سکتا کا لفظ کا بھی کب بولتے ہو؟ احتمال۔ تو لہذا احتمال آ جائے گا کہ ظواہر اس کے مصداق ہیں۔ تو اگر آپ کو یقین نہ بھی ہو مصداق ہونے کا تو کم از کم احتمال ضرور موجود ہے، اور اگر یقین موجود ہے تو علی نحو الیقین ان کی حجت کی نفی ہو جائے گی، اور اگر احتمال آ جائے تو ان کی حجت میں شک ہو جائے گا، اور حجت میں شک ہونے کی صورت میں پھر بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ ان کی حجت ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس حالت ایک قاعدہ اصلی بنا چکے ہیں کہ جب حجت میں شک ہو یا ظن ہو تو پھر یقین کر لیں کہ وہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، آ گیا دعویٰ ہے، چوتھا ہے، تیسرا بھی یاد نہیں۔ چوتھا دعویٰ
चौथा दावा ये है भाई अन्नहु व इन लम यकुन मिनहु ज़ातन इल्ला अन्हु सारा मिनहु अरदन। तवज्जो फरमाइए, ज़वाहिर ज़ाती तौर पे मुजमल का मिस्दाक नहीं है। तवज्जो फरमाइए, ज़वाहिर ज़ाती तौर पे मुजमल नहीं है, लेकिन किसी वजह से इजमाल इनको आरिज़ हो जाता है। जब किसी वजह से इजमाल आरिज़ हो जाता है तो इजमाल के आरिज़ होने के बाद वो ज़ाहिर नहीं रहते, मुजमल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आरिज़ होने के भाई देखो खाना जो है नमकीन होना ज़ाती तौर पे नमकीन नहीं है, लेकिन किसी वजह से उसको नमक की सिफत आरिज़ हो जाएगी तो नमकीन तो हो जाएगा ना। तो वो सिफत जो किसी वजह से आरिज़ हुई है, आरिज़ होने के बाद ये फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ज़वाहिर ज़ाती तौर पे मुजमल नहीं है, मानते हैं, लेकिन किसी वजह से इनको इजमाल आरिज़ हो रहा है। जब किसी वजह से इजमाल आरिज़ हो जाएगा तो इजमाल के आरिज़ होने के बाद फिर ये ज़ाहिर नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे? मुजमल हो जाएंगे। तो इजमाल के अरूज के बाद इनकी असली हालत जो इजमाल के आरिज़ होने से पहले थी वो कैफियत इनकी बरकरार नहीं रहेगी। हाँ जी, बयान करें आप किस वजह से इनको इजमाल आरिज़ होता है। कहते हैं देखें, कुरान जो है इसका नासिख भी है, मनसूख भी है, ज़ाहिर भी, मुक़य्यद भी है, मुखस्सिस भी है। ठीक है, ठीक है, मुक़य्यद मुखस्सिस है, नासिख मनसूख है। ठीक, तो अब जिस ज़ाहिर को भी आप उठाएंगे इहतिमाल मौजूद है कि कहीं किसी और मकाम पर इसका मुक़य्यद मौजूद है, और मुक़य्यद के आने के बाद फिर जो ज़ाहिर माना मैं मुराद ले रहा हूं फिर ये मुराद मुतकल्लिम की नहीं रहेगा। किसी मकाम पर इसका मुखस्सिस मौजूद हो तो जिस ज़ाहिरी माने को आप जो है वो इत्तिबा करना चाहते हैं, जब इस्तेमाल आ जाएगा हो सकता है किसी और मकाम पे इसका मुक़य्यद मौजूद है, तो मुक़य्यद के आने के बाद ज़ाहिरी माना जो मुतकल्लिम की मुराद है ये मुतकल्लिम की मुराद नहीं रहेगा। तो अब उस मुक़य्यद के इस्तेमाल और उस तख़सीस के इस्तेमाल और उस नासिख के इस्तेमाल की वजह से जो ज़ाहिरी माना है इसके मुतकल्लिम की मुराद होने का यकीन नहीं रहेगा। ठीक है ना। जब उसकी मुतकल्लिम की मुराद होने का यकीन नहीं रहेगा तो फिर यह मुराद होना क्या हो जाएगा? मुजमल। ज़ाती तौर पे मुजमल नहीं था, वो जो एहतिमाल है मुक़य्यद का मुखस्सिस का, उस एहतिमाल ने आके उसकी वजह से तो एहतिमाल और मुक़य्यद वजह बनेगा इस ज़ाहिरी माने को इजमाल के आरिज़ होने का। तो अब ये ज़ाहिरी माना जो है इसके अंदर इजमाल आ जाएगा उस एहतिमाल मुखस्सिस की वजह से, एहतिमाल नासिख की वजह से, एहतिमाल कैद की वजह से। जब इजमाल आरिज़ हो जाएगा तो फिर इजमाल के बाद आप उसको मुतकल्लिम की मुराद करार नहीं दे सकते। और हुज्जत का माना क्या है? उसी ज़ाहिरी माने को मुतकल्लिम की मुराद करार दे। और बिदावा अन्नहु यानी ज़ाहिर कुरान व इन लम यकुन मिनहु ज़ातन, मिनहु यानी मिनल मुतशाबिह, मुतशाबिह की कबील में से नहीं है, यानी इजमा मुजमल की कबील में से नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। कुरान का जो ज़वाहिर है वो मुतशाबिह और मुजमल की कबील में से नहीं है, ज़ातन ज़ाती तौर पे। ज़मीरों का मर्जा ज़हन में आ गया है ना। इल्ला अन्नहु, मगर वो कुरान मजीद का ज़ाहिर जो है सारा हो जाता है मिन हो उस मुतशाबिह की कबील में से, अरज़न बिल अरज़ उसी की कबील में से हो जाता है। अच्छा भाई, कैसे बिल अरज़ जो है उसकी कबील में से हो जाता है? लिल इल्मिल इजमाली बेतरूबिल तखसीस वल तक़यीद, क्योंकि हमें इल्म इजमाली कात इजमाली मौजूद है। किस बात का? कि भाई इन ज़वाहिर के लिए तखसीस और तक़यीद मौजूद है और तजव्वुज़ मौजूद है। फी गैर वाहिदिन मिन ज़वाहिर, एक से ज़्यादा ज़वाहिर के मकाम पर, यानी अक्सर ज़वाहिर वो हैं जिन ज़वाहिर के मुक़य्यदात मौजूद हैं, जिन ज़वाहिर के मुखस्सिसात मौजूद हैं, जिन ज़वाहिर के अंदर तजव्वुज़ समझते हो, मजाज, ठीक है ना, तजव्वुज़ मौजूद है। अच्छा, तो जब एहतिमाल आ गया तखसीस का, तक़यीद का, तजव्वुज़ का उस ज़ाहिरी माने के अंदर, फिर इस एहतिमाल के आने के बाद फिर जो है बिल अर्ज़ ये इजमाल हो जाए, इसका ज़ाहिरी माना मुजमल हो जाएगा।
واضح ہے سر یا نہیں؟ علم اجمالی، علم اجمالی کا لفظ اس نے اس لیے بولا ہے چونکہ ہر ظاہر، علم تفصیلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کا فلاں مخصص ہے، یہ ظاہر ہے اس کا فلاں مقید ہے. جب آپ ہر ظاہر کو اس کے مقید کے ساتھ جو ہے وہ کنفرم کرتے جائیں گے تو علم تفصیلی ہے. تو آپ کے پاس کنفرم نہیں ہے کہ کس ظاہر کا کون سا مقید ہے، لیکن یہ کہ مقیدات موجود ہیں، یہ اتنی بات ہمیں پتہ ہے. لیکن کس ظاہر وہ کس ظواہر کے لیے مقید ہے، کس ظواہر کے لیے مقید نہیں ہے، اگلی تفصیل کا پتہ نہیں ہے. تو لہذا جب آپ کو مقیدات کے موجود ہونے کا علم ہے مگر یہ علم نہیں کہ وہ ان میں سے کس کس کے لیے ہے کس کس کے لیے نہیں ہے، تو یہ علم اجمالی بنے گا ان مقیدات کے وجود کا. تو علم اجمالی موجود ہے کہ مقیدات ان ظواہر کے موجود ہیں، مخصصات ان کے موجود ہیں، اور ان کے اندر مجاز بھی موجود ہے. تو ان کے پھر علم اجمالی کے بعد ان کا ظاہری معنی کیا ہو جائے گا؟ متکلم کی مراد ہونا کنفرم نہیں رہے گا، مجمل ہو جائے گا. کما ہوا الظاہر، جیسے کہ یہ بات ظاہر ہے. کون سی بات؟ مقیدات کا موجود ہونا ظاہر. خلاص نا؟ اچھا، پانچویں وجہ قرآن کے ظاہر کی حجیت کی نفی کے لیے وہ یہ ہے، او بے دعویٰ، یہ دعویٰ کیا گیا ہے شمول الاخبار الناہیت عن تفسیر القرآن بالرائے. بھئی کچھ حدیثیں اور روایات موجود ہیں جو قرآن کی تفسیر بالرائے سے منع کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت زیادہ ہیں. من جملہ مثلا ایک میں مثال کے طور پہ حدیث لینے لگا ہوں، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار. جس نے بھی قرآن کی تفسیر بالرائے کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ تفسیر بالرائے کرنا جو ہے وہ جہنم کی وجہ ہے، سبب ہے. تفسیر بالرائے منع ہو گئی پھر. اچھا، تفسیر بالرائے جو منع ہو گئی تو اب آؤ جو ظاہری معنی ہے اس ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا، یہ سامع کی اپنی رائے ہے. جو سامع کی اپنی رائے ہے تو پھر اس کو متکلم کی مراد قرار دینا تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالرائے حرام ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا حرام ہے. جیسا ظاہری معنی جو ہے اس کا حجت ہونا ثابت ہے. بدعوی شمول الاخبار، وہ اخبار النہیہ جو نہیں کرتی ہیں، منع کرتی ہیں. کس بات سے منع کرتی ہیں؟ ان تفسیر القرآن بالرائے، اپنی رائے کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنے سے منع کرتی ہیں. وہ روایات شامل ہیں کس کو؟ لحمل الکلام الظاہر فی معنی، وہ کلام جو کسی معنی میں ظہور رکھتی ہے اس کلام کو حمل کیا جائے علی ارادت ھذا المعنی، اس بات پر کہ یہی جس معنی میں وہ ظہور رکھتی ہے یہی معنی ہی متکلم کی مراد ہے. ظاہری معنی کو معنی مراد پہ حمل کرنا، یہ اس کو بھی شامل ہے لفظ تفسیر بالرائے، یا اس کو بھی وہ تفسیر بالرائے سے منع کرنے والی روایات شامل ہیں. جب وہ روایات شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا حرام ہے. جب حرام ہے تو پھر حجت ثابت نہیں ہے. ولا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه. یہ 5 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں حجیت کی نفی کرنے کے لیے. ان میں سے کچھ مقامات پر جو ہے وہ ہم سے صغروی اختلاف کیا ہے اس نے نفی کرنے والے نے، اور کچھ وجوہات میں اس نے کبروی اختلاف کیا ہے. کہتے ہیں فحسب غیر الوجه الاخیر والثالث يكون صغرويا. آخری وجہ یعنی 5ویں، غیر الوجه الاخیر وجہ اخیر یعنی 5ویں، والثالث اور ثالث کی غیر، یعنی ثالث اور آخری یہ دونوں جو ہیں ان دونوں میں مخالف نے ہمارے ساتھ کبرا میں اختلاف کیا ہے، یعنی حجت کی نفی میں اختلاف کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ حجت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے، جبکہ ان دونوں مقام پر ظہور کے وہ موجود ہونے کا وہ بھی قائل ہے، ہم بھی قائل ہیں. اور ان دونوں کے غیر میں یکون و صغرویان، ہم سے اس کا اختلاف صغروی ہے، یعنی ان کے علاوہ باقی 3 وجوہات میں وہ خود صغرا کا ہی منکر ہو گیا ہے، ظہور کے وجود کا ہی وہ منکر ہے. وہ کہتا ہے کہ ان مقامات پر ظہور متحقق ہی نہیں ہے، تو کبرا کی نفی اس نے کی ہے ظہور صغرا کی نفی کے ساتھ. وَأَمَّا بِحَسْبِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كُبْرَوِيٌّ.
وَأَمَّا بِحَسْبِهِمَا، اور اگر کوئی کسی وجہ میں وہ ان دونوں کے لحاظ سے ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، یعنی صغرا کبرا دونوں میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، فظاہر انہ کبریون، تو ہم دونوں میں اختلاف کرنے والے کو کبروی اختلاف کا نام دیں گے۔ دونوں سے مراد تیسری اور پانچویں نہیں ہے، احسن رحمہ اللہ علیہ۔ وَأَمَّا بِحَسْبِهِمَا، ہما یعنی یہ دونوں جن کو ہم نے ان 5 سے الگ کیا ہے، ان دونوں کے حساب سے جو ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے رحمہ اللہ علیہ، فظاہر انہ کبرویون، یہ بظاہر ہمارے ساتھ اس کا اختلاف جو ہے یہ کبروی اختلاف ہے۔ وَيَكُونُ الْمَنْعُ عَنِ الظَّاهِرِ، تو نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ منع کر رہا ہے وہ ظاہر سے، اما لأنه من المتشابہ، اس وجہ سے اس نے ظہور سے، یعنی المنع من الظاہر یعنی ظاہر سے اس نے منع کیا، یعنی ظہور کی اس نے نفی کی ہے۔ وَيَكُونُ الْمَنْعُ عَنِ الظَّاہِرِ، ظاہر سے جو منع کیا گیا ہے یعنی ظہور کے وجود کی جو نفی کی گئی ہے، منع سے مراد نفی ہے، ظہور کے وجود کی جو نفی کی گئی ہے، اما اس وجہ سے لأنه من المتشابہ کہ وہ ظاہر جو ہے وہ متشابہ کی قبیل میں سے ہے، متشابہ کے مصادیق میں سے ہے، قطعاً اس کے مصادیق میں سے ہے، اور احتمالاً اس کے مصادیق میں سے ہے۔ یہ کس وجہ میں ہے؟ تیسری میں، اچھا تیسری، اچھا چلو نمبر لگا لینا۔ یا اس وجہ سے ظہور کے وجود کی اس نے نفی کی ہے، لکون حمل ظاہر علی ظاہری من تفسیر بالرائے، کہ بھائی ظاہر کو اس کے ظاہری معنی کے اوپر حمل کرنا یہ تفسیر بالرائے کے باب میں سے شمار ہوتا ہے، تفسیر بالرائے کی قبیل میں سے شمار ہوتا ہے۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، تو لہذا ظاہر کو اس کے ظاہری معنی کے اوپر حمل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس نے یہ وجوہات، یہ خلاصہ بنے گا ان ساری وجوہات کا۔ تو ان وجوہات میں جو ہے 2 وجوہات ہیں، ان میں ہمارے ساتھ وہ کبرا میں اختلاف رکھتا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے ان میں وہ صغرا میں اختلاف رکھتا ہے، اور صغرا میں جو اختلاف رکھتا ہے وہ صغرا والے اختلاف جو ہے اس نے میرے خیال میں تیسری اور چوتھی کو جمع کر لیا ہے، نہ کبرا والے اختلاف تیسری اور پانچویں جمع کیا۔ اچھا چلو ٹھیک۔ یہ متشابہ والی شک جو ہے شامل نہیں ہے، وہ جو ایک جو ہے وہ متشابہ کے قبیل میں سے ہے، ایک جو ہے وہ بالعرض اس کے قبیل میں سے ہے۔ وہ تیسری ایک ہی بنتی ہے۔ اچھا ایک چوتھی ہے یار اس میں، متشابہ والی قبلہ تیسری بنے گی نا، ایک دوسری ہے نا جو بالعرض متشابہ بنا رہا ہے، چوتھی جو ہے بالعرض متشابہ یاد ہے، ہاں اس نے کہا کہ مقید کا احتمال آنے کے بعد جو ہے پھر وہ جو ظاہری معنی ہے اس کا متکلم کی مراد ہونے کا اطمینان نہیں رہے گا، اجمال آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہی مراد ہے، یہ کوئی مراد ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بالعرض کیا ہو جائے گا، کس کے قبیل میں سے ہو جائے گا، متشابہ کے قبیل میں سے ہو جائے گا نا بالعرض۔ تو ظہور کی نفی ہو گئی یہاں بھی اس اجمال کی وجہ سے، تو گویا کہ تیسری میں اور چوتھی میں ظہور کی نفی کی ہے اس نے، اس لیے کیونکہ وہ متشابہ کے قبیل میں سے ہے قطعاً، یا احتمالاً متشابہ کے قبیل میں سے ہے، اور لیکن حمل ظاہر علی ظاہری، یا اس لیے ظہور کی نفی کی گئی ہے جو کہ آخری ہے میرے خیال کہ ظہور کی اس نے نفی کیا ہے اس لیے کہ ظہور کے اوپر ظاہری معنی کے اوپر حمل کرنا تفسیر بالرائے کے باب میں شمار آتا ہے۔ وَقُلْ هَٰذِهِ الدَّعَاوِی فَاسِدَةٌ، یہ پانچوں کی پانچوں وجوہات فاسد ہیں، ان میں سے ہر ایک کا فردن فردن ہم آپ کو رد دیں گے، مناسب اس کا جواب دیں گے، ان آیات کا، ان روایات کا، معاف کرنا روایات کا مناسب جواب اور مناسب تفسیر ان روایات کے ملنے کے بعد ہم آپ کو آخر میں نتیجہ یہ کنفرم کریں گے کہ قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہمارا وہ اطلاق والا قول پھر سے دوبارہ پلٹ کے ثابت ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھو وقت ہے تو میں اس کو شروع کروں، التماس ہے دعا۔